دیا. یہ خود دلیل ہے. خطیب البراہین صرف ایک روایتی پیر کا نام نہیں ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت کی عملی تصویر کا نام. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت عمدہ بہت عمدہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. زندہ باد. ڈاکٹر کا لڑکا بغیر پڑھے ڈاکٹر نہیں بن پاتا. انجینئر کا بیٹا اگر انجینئرنگ نہیں کیے ہوئے ہے تو اسے لوگ انجینئر نہیں کہتے. عالم کا بیٹا اگر وہ عالم دین نہیں ہے تو اس کو عالم دین نہیں کہتے. قاری کا بیٹا اگر علم قرات نہیں حاصل کر سکا تو اس کو قاری نہیں کہتے. تو آخر ایسا کیوں ہے کہ پیر کا بیٹا کچھ نہ ہو اور پیر ہو جائے؟ عالم کا بیٹا بغیر پڑھے عالم نہیں، قاری کا بیٹا بغیر پڑھے قاری نہیں، اور پیر کا بیٹا بغیر پڑھے سب کچھ. ابھی میں مدنا پور کلکتہ کے پاس پروگرام پہ گیا. علماء آئے اور انہوں نے کہا کہ یہاں ایک پیر صاحب ہے، ان کا نام لڈو پیر ہے. ہم نے کہا تو اس سے کیا ہوگا؟ چنو منو پیر، گھوڑے شاہ، لکڑ شاہ، بہت لوگ بنائے ہوئے ہیں. لڈو تو اچھی چیز ہے، لڈو پیر تو کیا ہوا؟ کہا حضرت لیکن عقیدہ بڑا گڑبڑ ہے. میں نے کہا کیا کہتے ہیں؟ تو ان کی آڈیو کلپ مجھ کو سنائی. جناب اپنے خطاب میں کہہ رہے ہیں، لوگوں کو سمجھا رہے ہیں کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو دیکھا، اور جس نے مجھے نہیں دیکھا وہ جہنمی ہے. اور آگے جناب عالی کیا گل کھلا رہے ہیں. نماز کوئی چیز نہیں ہے، نماز دل کی پاکیزگی کا نام ہے. دل پاک، نماز کی کوئی ضرورت نہیں. آگے جناب کہتے ہیں ملاؤں کے پاس مت جانا، مدرسے میں مت جانا. علم اللہ والوں سے ڈائریکٹ لیا جاتا ہے. مدرسے میں مت جانا، ملاؤں سے علم مت لینا. میں نے جب یہ ان کی بات سنی تو حیرت میں پڑ گیا ان لوگوں پر کہ جو اس کے ماننے والے ہیں. ہم نے تاریخ پڑھی ہے، سیدنا غوث اعظم مادرزاد ولی شکم مادر سے ولایت کا منصب لے کر کے دنیا میں آ رہے ہیں، مگر اس کے باوجود 70 سال تک اپنے قصبے میں علم حاصل کر رہے ہیں، اور اس کے بعد 20 سال تک ایک مدرسے میں جا کر کے بغداد کے اندر علم حاصل کرتے ہیں. آخر مادرزاد ولی ہونے کے بعد مدرسے میں جانے کی ضرورت کیا تھی؟ وہ اسی لیے تاکہ ایسے جاہلوں سے اپنے دامن کو بچایا جا سکے اور لوگوں کو بتایا جا سکے کہ بغیر علم کے کوئی حقیقت میں اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جس کو دیکھو پیر، پڑھے نہ لکھے، نام ملا فاضل. اور پھر مرید کا حال کیا ہوتا ہے؟ پیر اگر کفر بھی سکھائے تو مرید اسی پر عمل کرتے ہیں. اس لیے ابھی شہزادے گرامی وقار علامہ مولانا مفتی ابو یوسف محمد اظہری دامت ذل العالی نے جو باتیں بتائی ہیں، آپ ان کو اپنے دل کے نہا خانے میں رکھیں. بڑی قیمتی باتیں انہوں نے بیان کی، اور حضور خطیب البراہین علیہ رحمت و رضوان کی پاکیزہ زندگی کے حوالے سے بہت اچھے تاثرات انہوں نے پیش کیے. لوگ کرامتوں کو معیار ولایت سمجھتے ہیں، اور جب تک کوئی کرامت نہ دکھائے اس کو ولی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. مجھ سے کتنے لوگ کہتے ہیں فلاں کی ذرا کرامت سنائیے، کوئی کرامت ان کی بتائیے. مگر میں جب دیکھتا ہوں، پڑھتا ہوں، تو ہم کو ملتا ہے کہ الاستقامت فوق الکرامت. کرامت سے بڑھ کر کے دین پر استقامت ہے، کرامت سے بڑھ کر کے دین پر تسلط ہے، کرامت سے بڑھ کر کے شریعت مطہرہ پر مضبوطی سے قائم رہنا ہے.
قرآن کریم نے ارشاد فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جنہوں نے کہا ہمارا رب پروردگار ہے اور اسی پر سختی سے قائم رہے، دنیا کی کوئی طاقت ان کی مدد کرے یا نہ کرے، کوئی ان کی حمایت میں آئے یا نہ آئے، کوئی ان کی تعریف کرے یا نہ کرے، وہ چاہے دشمنوں کی محفل میں ہو یا دشمنوں کے نرغے میں ہو یا دوست احباب کی محفل میں ہو، وہ کہیں ہو، تتنزل علیہم الملائکہ، رب قدیر اپنے کرم سے ان پر رحمت کے فرشتوں کا نزول فرماتا۔ بے شک سبحان سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، نام جب اعلیٰ حضرت کا آئے تو مسکرا دیا کیجیے، یہ خوش عقیدہ ہونے کی ایک علامت ہے۔ کریلے کی طرح منہ بنانا یہ کسی اور کا کام ہے، ہم لوگ کریلے کی طرح منہ نہیں بناتے، جب نعمتوں کا ذکر ہوتا ہے تو چہرے گلاب کی طرح کھل جاتے ہیں۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ جب حضور خطیب البراہین کا ذکر ہوتا ہے تو دل کی کیفیت کا ظہور چہرے سے ہو جاتا ہے، لوگ مسکرانے لگتے ہیں، لوگ ان کی باتیں غور سے سننے لگتے ہیں۔ تو جب اعلیٰ حضرت کا ذکر آئے تو مسکرا دیا کیجیے، سبحان اللہ کہہ دیا کیجیے۔ یہ نام بڑا پیارا ہے، بہت محبوب ہے، اچھے رضا پہ قربان جاؤں، پیارے رضا پہ قربان جاؤں، کس نے سکھایا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ نام بڑا عزیز ہے، اسی نام کی برکت ہے کہ حضرت مفتی صوفی نظام الدین خطیب البراہین کہلاتے ہیں، اسی نام کی برکت ہے کہ حضور حافظ ملت نور اللہ مرقدہ نے اپنے بزرگوں کی امانتوں کو جو ان کے سینے میں منتقل کیا، انہوں نے ہندوستان میں گھوم گھوم کر کے اعلیٰ حضرت کے مشن کو پھیلایا اور ہر جگہ بتایا اور لوگوں کو سمجھایا کہ امام احمد رضا وہ ہے جنہوں نے تمہارے دل میں نبی کی محبت کا جام دیا۔ یاد رکھیے گا، علم الگ چیز ہے اور ایمان الگ چیز ہے، دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آدمی بہت قابل ہو تو اس کا ایمان بھی سلامت ہو۔ ایک بہت بڑا قابل جنت میں تھا، ابھی تو ہم لوگ گئے بھی نہیں ہیں، وہ وہیں تھا، بہت قابل تھا، مگر اس کی قابلیت اس کو نہیں بچا سکی، بلکہ قابلیت ہی لے ڈوبی، دلیل دینے لگا۔ ہر شخص کہتے ہیں ذرا دلیل تو اور جب کسی نے کچھ دلیل دے دی تو لوگوں نے کہا ہاں دلیل تو دی ہے، بات تو مدلل ہے۔ دلیل دینا کمال نہیں ہے، دلیل کا صحیح ہونا کمال ہے، دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ اس کمبخت نے خدا کے مقابلے میں دلیل دینی شروع کر دی، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مولا میں کیوں سجدہ کروں، اسے تو نے مٹی سے بنایا ہے، مجھے آگ سے بنایا ہے، آگ اوپر جاتی ہے، مٹی نیچے آتی ہے، میں اس کو کیوں سجدہ کروں، یہ مجھ سے نیچے درجے کا ہے، میں اس کی تعظیم کیوں کروں، میں اس کے سامنے کیوں جھکوں۔ اس نے دلیل کے ذریعہ سوچا تھا کہ معاذ اللہ خدا پر بھی غلبہ حاصل کر دیں گے، لیکن شاید اسے انجام کی خبر نہیں تھی۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے اخرج فإنک رجیم، چل مردود گیٹ آؤٹ ہو جا۔ جنت میں تھا مگر حکم خدا بندی کی نافرمانی کی تو جنت سے اٹھا کر کے پھینک دیا گیا ذلت کے گڈھے میں۔ جو لوگ ابھی جنت میں گئے ہی نہیں ہیں وہ اگر اپنی قابلیت کے بلبوتے کفر کو ایمان ثابت کرے، نجاست کو طہارت ثابت کرے تو ان کی بات کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ اعلیٰ حضرت قدس سرہ ہر نماز کا اہتمام اس انداز سے فرماتے، مسجد تشریف لے جاتے، جماعت کا اہتمام فرماتے، اور آخری عمر مبارک میں جب از خود مسجد میں جانا دشوار ہو گیا نقاہت اور لاغری کے سبب، تو آپ کرسی پہ تشریف رکھتے ہیں اور معتقدین خدام آپ کو کرسی پر اٹھا کر مسجد لے کے جاتے تھے۔ یہ اہتمام نماز تھا اعلیٰ حضرت کا۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے لیے مسجد تشریف لے جا رہے ہیں۔ واقعہ حیات اعلیٰ حضرت میں بہت تفصیل سے درج ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر باطل کی سرکوبی کے لیے قلم چلایا، وہ چاہے اپنا کہلائے یا بیگانہ کہلائے۔ ہاں فرق یہ ہوتا ہے کہ بیگانوں کے لیے
किलके रजा है खंजरे खूंखार फरकबार, आदा से कहे तो खैर मनाए न शर करें। गैरों के लिए, बेदीनों के लिए ये अंदाज होता, और अपनों के लिए जब कहते तो अर्ज करते हसद से इनके सीने पाक कर दे, कि बदतरतीब से भी ये सिल है आवाज। उनके लिए ये दुआ करते थे, और जो अहले मोहब्बत होते थे उनके लिए अर्ज करते थे अहले वेला का भला तुम पे करोड़ों दरोड़। अलग अलग अंदाज होता था। सैयदना इमाम अहमद रजा कुद्दसा सिर्रहू ने लखनऊ के एक फतवे का रद्द लिख दिया। फतवे की तफसील आप किताब में पढ़ सकते हैं। जब लोगों को मालूम हुआ इमाम अहमद रजा ने उनके फतवे के खिलाफ फतवा जारी किया है, आला हजरत का फतवा मकबूल, और बरेली का फतवा तो इतना मकबूल होता है कि आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मजमूई तौर पर कहीं से कोई फतवा जारी हो, लोग पूछते हैं बरेली का फतवा क्या है, इसलिए कि लोग जानते हैं कि बरेली का फतवा चेहरा देख करके नहीं आता है, कुरान देख के आता है, हदीस देख करके आता है। न कुरान बदलेगा न हदीस बदलेगी, है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। जब चेहरे देख करके फतवे बताए जाएंगे तो जब चेहरा बदलेगा तो फतवा बदलेगा। जब चेहरे देख करके हुक्म शरा सुनाए जाएंगे, जब चेहरा अलग होगा तो हुक्म भी अलग होगा। लेकिन जो किताब व सुन्नत को देख करके फतवा देता है तो न कुरान और सुन्नत का हुक्म बदलेगा और न उस मुफ्ती का फतवा बदलेगा। आला हजरत ने फतवा दिया कि सियाने बेटे कम बानो से ये आती मसला है, हजरत ने इजाज़त दे दी तो कुछ जुरात करवाया, वरना अब मजीद कुछ कहना ये जुरातें बेजा। हुजूर आला हजरत ने फतवा लिखा, लेकिन जब यारों को उसका जवाब न बन पड़ा तो उन्होंने सोचा न रहे बास न बजे बास, कत्ल कर दो इनको माअज़ल्लाह। आला हजरत को शहीद करने का प्लान बना लिया। आला हजरत हर नमाज के लिए मस्जिद तशरीफ ले जाते। एक दिन आला हजरत मस्जिद तशरीफ ले जा रहे थे, पीछे से दो नौजवान आगे बढ़े, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद उनके मुंह से एक चीख निकली और फिर वो चीख मार करके जमीन पर गिर गए, बेहोश हो गए। आला हजरत ने देखा और चले गए। मस्जिद में आपने जा करके नमाज पढ़ी, और जब वापस हुए तो आपने देखा कि चंद लोग खड़े हैं, दो नौजवान बैठे। आला हजरत भी ठहर गए, और जब उन नौजवानों ने आला हजरत को देखा तो कहा कि माफ़ कर दीजिए मौलाना, गलती हुई, माफ़ कर दीजिए। आला हजरत ने फरमाया कि तुमने तो मेरी शान में कोई तौहीन के जुमले कहे नहीं हैं, तुमने तो मुझे कोई अजियत पहुंचाई नहीं है, तुम लोगों ने मेरे साथ तो कोई बदसलूकी की नहीं है, तुम लोगों ने मुझे कोई तकलीफ तो पहुंचाई नहीं, तुमने मुझे न गाली दी है, न तुमने मुझे मारा है, न तुमने मुझे किसी तरीके की अजियत पहुंचाई है, आखिर तुम मुझसे माफ़ी क्यों मांग रहे हो? मगर उन दोनों नौजवानों ने कहा नहीं मौलाना माफ़ कर दीजिए। कई बार उन्होंने ये बात कही। अब उसके बाद आला हजरत फरमाते हैं चलो मैंने माफ़ किया, मगर बताओ मामला क्या है? अब वो दोनों नौजवान कहने लगे हमको नीयतें बद करके भेजा गया था कि जाओ तुम उनका काम तमाम कर दो, जाओ उनका खेल खत्म कर दो, जाओ उनको तुम कत्ल कर दो। लेकिन जब हम इस नीयते बद के साथ आगे बढ़े तो हमने ये देखा कि आपकी दाहिनी तरफ से एक शेर पंजा फाड़ करके मुंह फैलाए हुए हमारी तरफ दौड़ रहा है, और हमने आपकी बाईं सिमत देखा कि एक शेर पंजा फाड़े मुंह फैलाए हुए हम पर हमला करने के लिए आ रहा है। हमने जब ये मंजर देखा अब आगे हम कुछ नहीं जानते, चीख मुंह से निकली और हम जमीन पर बेहोश होकर के गिर गए। आला हजरत ने दुआ की और अपने काशाने में तशरीफ ले गए। अहबाब के दरमियान बैठे आपने पूरा वाकया बयान किया और फिर इरशाद फरमाते हैं सुनो, ये जो दाहिनी तरफ इन्होंने देखा वो मेरे सरकारे मदीना की मदद थी, और ये जो बाईं तरफ देखा ये मेरे बका के गौसे पाक की मदद। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। गौसे आजम के कुत्ते बन के रहिए, गौसे आजम के फकीर बन के रहिए, और कादरी गुलामों में रहिए। मेरे मुर्शिद आकाए नेमत हुजूर ताजुश शरिया अर्ज करते हैं बड़े पीर की बारगाह में, सदका रसूल पाक का झोले में डाल दो, हम कादरी फकीर हैं या गौस अलमदद। हजरत अल्लामा हबीबुल उलमा हबीबुर रहमान साहब ये जाहिर पीरों में नहीं है, ये किताबें हैं, इन किताबों के खुद ये राइटर हैं।
ان کتابوں کے خود یہ مصنف ہیں. علم نور ہے، جہالت تاریکی ہے. علم بینائی ہے، جہالت اندھا پن ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی کوئی اندھا اگر چلتا ہے تو کسی بینا کی پیٹھ پر اپنا ہاتھ دھر دیتا ہے، اس کی پیٹھ پر ہاتھ رکھ کر کے اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، اور وہ بینا جدھر جاتا ہے یہ نابینا اس کے پیچھے چلتا رہتا ہے. تو بینا وہ ہے جو آگے چل کر کے نابینا کی رہنمائی کرتا ہے. علم نور ہے، علم بینائی ہے، جہالت تاریکی ہے، جاہل نابینا ہے. مگر آج کا جاہل یہ چاہتا ہے کہ میں آگے آگے چلوں اور یہ بینا میری پیٹھ پر ہاتھ رکھ کے میرے پیچھے پیچھے چلے. جب یہ عالم ہوگا تو تباہی آئے گی. اگر کسی وہابی کا نکاح پڑھانے سے کسی مسجد کے امام نے منع کر دیا، مدرسے کے استاد نے منع کر دیا، متولی کہتا ہے صبح نکل جائیے، ہماری مسجد میں آپ نہیں رہ سکتے ہیں، ہمارے مدرسے میں نہیں رہ سکتے ہیں. سنیے، وقت کی چیز کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہوتی ہے. اگر کوئی متولی، کوئی ناظم ایسا کسی استاد اور امام کے ساتھ کرتا ہے تو قریب ہے یارو روز محشر، چھپے گا کچھ تو کا خون کیوں کر، جو چپ رہے گی زبان خنجر لہو پکارے گا آستی کا. آپ دوسروں کو کہتے ہیں کہ وہ اسلامی قانون مٹا رہے ہیں، نہیں، یہ مٹا رہے ہیں. ضرورت ہے کہ ان اہل علم کے دامن سے وابستہ ہو لیں. ابھی وقت ہے، اور بریلی کی چوکھٹ پہ چل کر کے بولیں میں مجرم ہوا تھا کہ رستے میں ہے جا بجا. اللہ کا کرم ہے کہ ہماری جماعت نور علی نور ہے، اور جب تک ایسی شخصیتیں رہیں گی رضا کے کتے الحمدللہ ایسے ہی دشمنان دین پر پھونکتے رہیں گے. اور جہاں کہیں ضرورت پڑے گی امت مسلمہ کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کے لیے اپنی جان کی، مال کی قربانی دے کر یہ کہتے رہیں گے یہ ایک جان کیا ہے، اگر ہو کروڑوں تیرے نام پہ سب کو مارا کرو. حضور کا حکم تھا. صاحب سجادہ نے بھی ارشاد فرمایا، ہمارے حضرت سید اشفاق صاحب قبلہ آتے انہوں نے زوردار رد میرے اوپر رکھ دیا. فرمایا میں نے کم سے کم 15 بار تجھے فون کیا ہے، تم نے میرا فون نہیں اٹھایا. میں نے کہا حضرت معذرت چاہتا ہوں، آپ سید صاحب ہیں، دل سے معاف کر دیجیے. کہا بہت محبت ہے تمہاری میرے دل میں، یہ محبت کا شکوہ ہے. اگر یہ محبت کا شکوہ نہ بھی ہوتا اور حضرت فرما دیتے تو مجھے غلطی پر توبہ کرنے میں کوئی شرم نہیں محسوس ہوتی. جن کو ہو مگر الحمدللہ ہم شیطان کی ذریت میں نہیں ہیں، حضرت آدم کی ذریت میں ہیں. توبہ کر لینا شان آدمیت ہے، جرم پر اکڑ جانا طریقہ شیطان ہے. الحمدللہ ہم شیطانوں کے طریقے پر نہیں ہیں بلکہ اپنے آباء و اجداد کے طریقے پر ہیں، اسلاف کے طریقے پر ہیں. اسی لیے ہم کو کوئی فتنہ گمراہ نہیں کر سکتا. امام احمد رضا نے فرمایا تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.